فیصلاباد سے، وہ کہنے لگے جی آپ تو سائیں صاحب بہت ماشاءاللہ اللہ نے بڑا درجہ دیا، ہم کو کوئی کتب صاحب بتاؤ، کتب ہو تو انہوں نے نہ بات سنی ایک دفعہ، پھر کہنے لگا کہ سائیں صاحب کوئی کتب وقت کا ہو تو ہم جناب سن رہے. پھر جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب کوئی وقت کا کتب ملاؤ ہم کو، تو بابا جی نے کہا تھا تم نے اسے قتل کرنا. یعنی یہی مقصد ہوتا ہے آدمی کا کہ میں اس کی غلطیاں نکالوں جا کے پکڑوں. تو اگر ایسا ارادہ ہو روح کی دنیا کو ٹٹولنے کا یا اس میں جا کر اونچی آواز دینے کا کہ میں آ گیا، تو ایک راستہ تیار ہونا چاہیے. جب ہی جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے اس کے اندر کبھی بھی. کوئی پیراشوٹ آپ کو لے کر نہیں جائے گا. جب یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں رونما ہوں گی تو پھر جا سکیں. میرے بھائی نے ایک دفعہ مجھ سے کہا، ان کا رینالہ میں تھا ایک مرغی خانہ جو چکن رینچ، تو کہ تم نے اگر کچھ لکھنا ہے، میں چاہ رہا تھا تو وہاں آ کے بیٹھ کے مہینہ گزار لو، بڑی چیز. میں گیا، بچے بھی ساتھ تھے اس وقت، میرے بچے چھوٹے. وہاں جا کے میری جان بڑی اذیت میں پھنس گئی کہ وہ اچھی سرسبز جگہ تھی، نہر کا کنارہ تھا، لیکن میں کچھ وہاں پر کمفرٹیبل نہیں تھا، مجھے کوئی آسائش میسر نہیں. ایک تو وہاں مکھیاں بہت، دوسرے اس کے قریب ان کا استبل تھا جہاں سے گھوڑوں کی بدبو آتی. تیسرے وہاں پر ایک اور مشکل بہت تھی کہ چھوٹا فریج تھا، اس میں ساری چیزیں نہیں رکھی جا سکتی تھی گروسری کی، اور بازار جانا پڑتا تھا. تو یہ 3 چیزیں مجھے یاد ہیں، یہ بہت ناگوار گزرتی. اور پھر جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، جو میں اکثر آپ سے ذکر کیا کرتا ہوں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اوپر کیسی مہربانی ہوتی ہے. میں یہ دیکھنے کے لیے ان کو ملازم کہ استبل کی طرف سے آنے والی بدبو کسی طرح بند ہو سکتی ہے کوئی دروازہ سے. تو میں گیا تو میرے 3 بچے گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے دروازے کے ساتھ چمٹے ہوئے. وہ صبح جب جاگتے تھے اتنی عشق ہو گیا تھا گھوڑوں کے ساتھ کہ گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے استبل کے پاس پہنچ جاتے. 3 چھوٹے ٹہنے میں نے اور گھوڑوں کی طرح. گھوڑا بھی ان میں ایک ایسا تھا بڑا اچھا، وہ اسے ہمیشہ ہنہنا کے سناتا تھا. اگر وہ نہیں پہنچتے تھے وقت پر تو وہ شاید انہیں بلاتا، اس کی ہنہنا سے یہ اندازہ ہوتا. اب میں نے کہا کہ نہیں، یہ خوشبو یا بدبو، یہ استبل اور یہ گھوڑے اور یہ ان کے بچوں کی دوستی مجھے ایسے ہی ہوا نہیں. یہ مجھے پیارے ہیں اب گھوڑے، ٹھیک ہے، اچھا ہے. تو ایسے ان کی دوستی ہو گئی. مکھی کے بارے میں اب ہم صفائی پسند لوگ، شہر کے رہنے والے، تو ہم مکھی کو گوارا نہیں کرتے. تو ایک دفعہ میرے دفتر میں میرے بابا جی حضرت سائیں صاحب تشریف لائے تو میرے ہاتھ میں فلیٹ تھا مکھی مارنے والا. تو ایک مکھی تنگ کر رہی تھی، مجھے احساس نہیں ہوا کہ وہ آئے. تو میں مکھی کو ایسے مار رہا تھا تو مجھے اچانک ان کی آواز آئی. کہنے لگے کہ یہ اللہ نے آپ کے ذوق کشتن کے لیے پیدا کی، یہ مکھی جو ہے یہ آپ کے اس ذوق کو قتل کرنے کے ذوق. میں نے کہا نہیں سر، میں نے کہا آپ کب تشریف لائے؟ کہنے لگے کہ میں تو جب آیا میں بتا دیے آپ کیا کہیں. میں نے کہا جی یہ مکھی ہے تو اس کو تو مارنا گند پھیلاتی ہے. کہنے لگے یہ انسان کی سب سے بڑی محسن ہے اور تم اسے مار رہے. میں نے کہا جی مکھی محسن، یہ آپ کیسی بات؟ کہنے لگے یہ بغیر کسی کرایہ لیے، بغیر کوئی ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں گند ہے، اس کو صاف کر لو میں چلی جاؤں گی، آپ اسے مار رہے ہیں. تو پہلے اس کی صفائی کر کے دیکھیں. ان کی یہ کہی ہوئی بات لوٹ کے آئی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کمرے میں مجھے کوئی فریش چیزیں، پھول وغیرہ، وہاں کوئی سپرے سپلٹ تو تھی رکھنی چاہیے، اور مجھے یہاں کی صفائی. چنانچہ وہ فرش جیسا کیسا بھی تھا اس کو گیلا کر کے میں نے جھاڑو لے کے خود خوب اچھی طرح صاف کیا. آپ یقین کریں کہ وہ انہوں نے آنا بند کر دیا کہ ٹھیک ہے، جس مقصد کے لیے ہم آئی تھی اس کو بتانے کے لیے اس نے پورا کر دیا. اور جب میں سودا لینے کے لیے، جس سے میں بہت گھبراتا، 1 میل کے فاصلے پر بازار تھا، کبھی آپ رینالہ تشریف لے جائے تو اس کا بڑا اچھا خوبصورت بازار ہے. تو میں 1 میل کے فاصلے پر کہ کچھ چیزیں لے آؤں گا، اس میں رکھ لوں گا اور پھر کام چلتا رہے گا. تو جب میں وہاں پہنچا
تو میں نے اپنے بچپن کے بعد کئی سال گزرنے کا بساتیوں کی دکانیں، بساتی آپ سمجھتے ہیں، ان کے پاس جو سودا ہوتا ہے جس کو، اور گروسری کی دکانیں اپنے انداز کی جو ہمارے بڑے شہروں میں نہیں ہوتی، اور وہاں پر میں نے بڑی دیر کے بعد برتن کڑی کرنے والا دھونکنی کے ساتھ ایک بندہ دیکھا جو مجھے ویسے نہیں نظر آ سکتا۔ پھر ایک عجیب بات جس سے آپ سارے لوگ محروم ہیں اور آپ نہیں جانتے ہیں، وہاں ایک کسان لڑکا دیکھا جو گندم کی ناڑ سے، گندم کا پودا تو آپ نے دیکھا ہے، وہ ایک ناڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے ناڑ جس میں پانی چلتا ہے اس کی نرشمنٹ کے لیے، اس کی باریک ناڑ کو کاٹ کے کچھ 6 انچ لمبی اور اس کے آگے کت دے کے پلیٹ کے ساتھ الغوزہ بجاتا تھا۔ وہ تو ہاتھ میں پکڑی نہیں جا سکتی میرے اور آپ، اور اتنا خوبصورت الغوزہ بجاتا تھا کہ اگر آپ سننے لگیں تو بڑے بڑے استاد جو ہیں وہ اس کے پیچھے مات رہے۔ تو شام کو میری آرزو ہوتی تھی کہ یہ چیزیں جلد ختم ہو اور مجھے بازار جانے کا موقع ملے اور میں جاؤں وہاں پر اور میں جا کر اس کی الغوزہ سنوں۔ تو یہ چیزیں ایسی بہت چھوٹی چھوٹی میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں، بظاہر یہ معمولی لگتی ہیں لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ معمولی باتوں کی طرف دھیان دیں گے، اگر آپ اپنی کنکری کو بہت دور کر کے جھیل میں پھینکیں گے تو بہت بڑا دائرہ پیدا ہوگا، لیکن آپ کی آرزو یہ ہے کہ آپ کو بنا بنایا بڑا دائرہ کہیں سے مل جائے اور وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ ایسے ہوتا نہیں، یہ قدرت کا ایک ایسا قانون ہے، جب تک آپ چھوٹی چیزوں پر، معمولی باتوں پر جو آپ کی توجہ میں کبھی نہیں آئی، اپنے بچے پر، اپنے بھانجے پر، اپنی بھتیجی پر، جب تک اس کی کسی چھوٹی سی بات کو دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی چیز دولت دنیا کی خوشی نہیں عطا کر سکے گی، کیونکہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ خوشی عطا نہیں کر سکتا۔ روپے پیسے سے آپ کچھ چیز خرید لیں، کوئی کیمرہ، کوئی پین، اور خواتین کپڑے مثلا خریدتی، بے شمار خریدتی ہی چلی جاتی ہیں کہ یہ ہمیں خوشی عطا کرے، لیکن جب وہ چیز گھر میں آ جاتی ہے ایک مرتبہ، آپ نے اس کی بجاج کی دکان پہ دیکھا ایک خوبصورت ٹوٹا تو لے لیا، جب گھر آ گئے تو اس کی قدر و قیمت گھٹنی شروع ہو گئی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پہن لیا اور سب کو دکھا دیا، روب جما دیا، ساری دارو گوما نورو جو ہے پریشان ہو گئے کہ آپا جی نے کیا کیا، پھر ختم ہو گئی اس کی وجہ۔ تو خوشی تو آپ کی نہ رہی نا، خوشی تو ایک ایسی چڑیا ہے جو آپ کی کوشش کے بغیر آپ کے دامن پہ اتر آتی، آپ تیار بھی نہیں ہوتے، اس کے لیے آپ نے کوشش بھی نہیں کی ہوتی، لیکن وہ آ جاتی۔ تو اس رخ پر جانے کے لیے جس کی آپ آرزو رکھتے ہیں، جو کہ بہت اچھی آرزو ہے، کیونکہ روحانیت کے بغیر انسان جو ہے مکمل نہیں ہوتا، جب تک اس کو تلاش نہیں کرے گا، جب تک وہ راستہ، وہ بٹیا، وہ پگڈنڈی اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اسے مکمل ہونے کا حق ہی نہیں پہنچتا، اور وہ کرتا ضرور ہے لیکن اس کی میتھڈالوجی، اس کا طریقہ کار جو مختلف ہے، وہ چھوٹی چیزوں سے بڑی کی طرف نہیں جا سکتا۔ جب آپ ایک مرتبہ یہ فن سیکھ جائیں گے پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی بابے کا ایڈریس پوچھنے کی، پھر وہ چھوٹی چیز آپ کے اندر بڑا بابا بن کر سامنے آ جائے گی اور آپ سے ہاتھ ملا کر آپ کی گائیڈ بن جائے گی اور آپ کو اس منزل پر یقیناً لے جائے گی جہاں جانے کے آرزومند ہے۔ ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی کسی چھوٹی چیز سے، کبھی کسی نالائق پڑوسی سے خوش ہونے کی کوشش کریں، کسی بیوقوف آدمی کے ساتھ، کبھی اخبار میں خوفناک خبر پڑھ کر دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ایسی خبریں کم کر دے، اور کر سکتا ہے بندہ، تو آپ کا راستہ پھاٹک کھلنے لگ جاتا ہے۔ اور مجھے آپ کے چہروں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے اور آپ بھی کہ انشاءاللہ یہ پھاٹک آپ کے ضرور کھلتے جائیں گے، آپ کے اندر ایک ایسی طلب موجود ہے، ورنہ تو آدمی کون آتا ہے اس جگہ پہ، کون سنتا ہے ایسے پروگرام، اس میں کوئی خاص کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی ڈانس نہیں، کوئی وہ نہیں، ڈرامہ نہیں، لیکن یہ آرزو چلی جاتی۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، بہت آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا
شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔